شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، اجوائن پیٹ کے درد میں بہت مفید ہوتی ہے۔ نزلہ زکام کو ختم کرتی ہے، دمے کے مرض کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے، تیزابیت ختم کرتی ہے، گردے کی پتھری کو توڑنے میں مدد کرتی ہے۔ ناظرین، کباب تلنے سے پہلے فرائنگ پین کو گرم کریں، اس میں تیل ڈالیں اور کباب ٹھنڈے تیل میں ہی ڈال دیں۔ اس عمل سے آپ کے کباب پیندے میں چپکنے سے محفوظ رہیں گے۔ 1 پاؤ دیسی مغز، بادام، 1 پاؤ چنے بغیر چھلکے کے اور 125 گرام گری خشک ناریل، تینوں چیزوں کو پیس کر کسی ڈبے میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ 1 چمچ رات کو دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ شوگر کی وجہ سے ہونے والی کمزوری کے لیے لاجواب ہے۔ اس کے علاوہ اعصابی کمزوری اور حافظے کے لیے بہترین ہے۔ ناظرین، جس کمرے یا کچن میں چھپکلی نظر آئے وہاں مور کے چند پر رکھ دیں یا خوبصورت بوتل یا گلدان میں لگا کر سجا دیں، پھر چھپکلی کمرے میں کبھی نہیں آئے گی۔ اگر سالن بنانے کے بعد قورمے یا سبزی کے اوپر گھی یا تیل نہ آ رہا ہو تو آدھا چائے کا چمچ اس میں کسوری میتھی شامل کر دیں۔ چند سیکنڈ کے اندر تیل یا گھی اوپر آ جائے گا۔ بچے اگر بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں تو 1 کھانے کا چمچ سفید تل لے کر اسے بھونیں اور اسے 1 چائے کا چمچ پسے ہوئے گڑ میں ڈال کر لڈو بنا لیں اور بچے کو کھلا دیں۔ رات میں اگر جلدی نیند نہ آتی ہو تو 1 چٹکی خسخاس 1 پیالی نیم گرم دودھ میں ملا کر سونے سے پہلے پی لیں، نہایت پرسکون نیند آئے گی۔ پیاز کاٹنے سے پہلے چھری کی نوک پر 1 آلو کا ٹکڑا مل دیں تو آنکھوں میں نہ جلن ہوگی اور نہ پانی آئے گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ چاول پکنے کے بعد کھلے کھلے اور نکھرے ہوئے نظر آئیں تو چاول ڈالنے کے تھوڑی دیر بعد لیموں کے چند قطرے ڈال دیں۔ کسی کو نزلہ زکام ہو جائے تو چائے بناتے وقت 1 چٹکی خسخاس کی ڈال دیں، یعنی 1 چٹکی خسخاس ڈال کر ابال لیں، پھر چھان کر پی لیں، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، کھانے کے بعد کھٹی ڈکار اور سینے میں جلن ہوتی ہو، وہ پیاز کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ لیں اور کھانے کے ساتھ کھا لیں، اس سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ لیموں کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملائیں اور رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگا لیں، چہرہ شاداب ہو جائے گا۔ سبز پتوں والی سبزی میں حیاتین، کلوروفل اور کاربوہائیڈریٹ پائے جاتے ہیں جو انسان کو توانائی فراہم کرتے ہیں۔ چاول کو دم آنے کے بعد چمچ کی بجائے پلیٹ میں ڈش میں نکالیں، اس سے چاول کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ تھوڑے سے پانی میں سرکہ ملا کر سبزی پر چھڑک دیں، سبزی دیر تک تازہ رہے گی۔ سبزی پر پانی چھڑک کر کاغذ میں لپیٹ کر رکھنے سے بھی وہ دیر تک تازہ رہے گی۔ ناظرین، اگر گلا شدید خراب ہو گیا ہو تو پیاز کا رس نکال کر 1 چمچ پئیں اور پیاز کا گودا گلے پر باندھ لیں۔ تھوڑی سی بدبو آئے گی مگر آئندہ پورا سال انشاءاللہ گلا خراب نہیں ہوگا۔ اگر بیسن گھولتے وقت اس میں تھوڑی سی سونف اور اجوائن شامل کر دی جائے تو نہ صرف بدہضمی کا خوف ختم ہوتا ہے بلکہ پکوڑے بھی خوشبودار ہوتے ہیں۔ انگور کے جوس میں بڑھتی عمر کے اثرات کو کم کرنے کی بے پناہ صلاحیت ہے اور اس کے علاوہ خون کی نالیوں کو چوڑا کر کے کھال میں خون کے بہاؤ کو بڑھانے کی صلاحیت بھی ہے۔ دالوں کو محفوظ رکھنے کے لیے دالوں کے ڈبے میں 6 یا 7 قطرے کیسٹر آئل ڈال کر مکس کر لیں۔
جسم پر کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہو تو فوراً 1 چٹکی دار چینی اور 1 چمچ شہد تھوڑے سے گرم پانی میں ڈال کر جسم کے اس متاثرہ حصے پر لگا لیں۔ انشاءاللہ درد چلا جائے گا۔ کلیجی اور گردے کو بغیر دھوئے بنا چھیلا ہوا لہسن کچل کر اس پر لگا دیں۔ 15 سے 20 منٹ چلنی میں رکھنے کے بعد اسے نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ اس میں سے بو ختم ہو جائے گی۔ اگر کڑی پتے کو ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر رکھ دیا جائے تو وہ 1 مہینے تک تازہ رہیں گے۔ اگر آلو زیادہ میٹھے ہوں تو انہیں چھیل کر نمک ملے پانی میں چند منٹ کے لیے بھگو دیں۔ اس طرح سے آلوؤں کی مٹھاس کم ہو جائے گی۔ جسم پر کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہو تو فوراً 1 چٹکی دار چینی اور 1 چمچ شہد تھوڑے سے گرم پانی میں ڈال کر جسم کے اس متاثرہ حصے پر لگا دیں۔ انشاءاللہ درد چلا جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔